امیر عبد الگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم نیوز۔ طارق جمیل صاحب ان کے صاحبزادے ذہنی طور پر جو معذور تھے تو وہ فوت ہو گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے سوسائڈ کیا، خودکشی کی۔ مختلف لوگوں نے جو جس کو اطلاع ملی جیسے ملی بے پردگیاں اڑاتے رہے، افواہیں پھیلاتے رہے۔ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا گیا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ تو یہاں پر یہ چیز ہم بحیثیت مسلمان بہت گر چکے ہیں۔ ہمیں کسی کی مجبوری، کسی کی دکھ درد کو سمجھنے کے بجائے اس پر اپنی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے، اور سنی سنائی پر یقین کر لینا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ ویسے تو لوگ روزانہ مرتے ہیں، اور جس طرح اللہ پاک نے لکھا ہے ان کے مقدر میں اس طرح ہی ہوتا ہے، اور بہت کم تبصرے بھی ہوتے ہیں ان لوگوں پر، لیکن جو معروف و مشہور شخصیت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر زیادہ کچھ لوگ اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک یلغار سا لگا ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں کہ اس دکھی خاندان کو اس کے جو متفی تھا عاصم جمیل جو فوت ہو گیا ہے، اس کے بھائی کو وضاحت کرنا پڑی۔ تو انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر کہا کہ جی وہ ان کو مارا نہیں گیا، نہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، تو ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں تھے، اور یہ واقعہ اور حادثہ ہو گیا، اور وہ ان میں اپنی موت اپنے ہی ہاتھوں سے ہوئی۔ انہوں نے وضاحت بھی کر دی، باوجود اس کے پھر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائی مرنا نہیں ہے، خدا کا خوف کریں، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے کام ہیں یار دنیا میں۔ کیوں کسی کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ کیوں کسی کی کھوج لگاتے ہو؟ کیوں کسی کو دل آزاری کرتے؟ اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی دل آزاری بھی تو نہ کریں نا۔ آپ مسلمان ہیں، کیا چیز ہے؟ خدا کا خوف کریں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یا چاہے کہ پیالی میں طوفان کھڑا کر دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قدرتی امر ہوتا ہے۔ وہ حضرت طارق جمیل صاحب کا ایک اپنا مقام ہے، وہ الگ بات ہے۔ اگر ان کا کوئی صاحبزادہ چارہ ذہنی طور پر معذور تھا، وہ اس دنیا سے چل بسا یا چلا گیا، یا اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، تو اس پر تبصرہ اور اس پر بہت زیادہ اس کو متنازع بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حادثات واقعات سے ہم سب کو، پوری دنیا کے انسانوں کو بچائے۔ انسان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ان کے خاندان پر کیا گزری ہوگی کہ اس وقت ان کے گھر سے ایک جنازہ اٹھا اور وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ وضاحتیں کر رہے ہیں کہ نہیں جی اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ یہ سب کچھ ہمیں ہماری طرف سے جو ان کو ملنے والے دکھ ہیں معاشرے کی طرف سے، اس کی پاداش میں تو اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے یار۔ ایک زمانہ وہ تھا جو کسی کے دکھ درد ہوتا تھا تو سب لوگ اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، اور اس کی ہمدردی کرتے تھے، اور اس کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ یہ اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں نمک پاشی کرنے کے بجائے مرہم لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس ٹاپک کو بند کر دینا چاہیے۔ خدا را کہیں بھی کوئی بری خبر ہو، دل آزاری کی ہو، کسی کی کردار کشی کی ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والی ہو، تو کوشش کریں کہ اس کو اس طرح نہ پھیلائیں، کیونکہ کیا پتہ کہ اگلے موڑ پہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے حادثات و واقعات ہو سکتے ہیں۔ ہمیں رحم کرنا چاہیے زمین والوں پر، اپنے دوست احباب، معاشرے پر، اپنے آس پاس کے لوگوں پر، کمزوروں پر۔ ہمیں غصہ آتا ہے غریبوں پر، اور ہم کمزور ہو جاتے ہیں طاقتوروں کے سامنے۔ کیا زندگی ہے ہماری ہے؟ کیا میسج دے کے جا رہے ہیں ہم دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور عقل سلیم والی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا اخلاق اچھے خون کی علامت ہوتی ہے، تو اچھے اخلاق سے اس دنیا میں رہنا چاہیے۔